الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ رسم و رواج پیر کے دن اس حوالے سے ہمارے سلسلے جاری تھے۔ اس سے پہلے ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی رسم و رواج کو اپنے سلسلے کا موضوع بنایا تھا۔ الحمدللہ کافی سلسلے اس پر ہم نے کیے اور بہت سارے علاقوں سے جو ناظرین کے سوالات ہمیں موصول ہوئے ان کو بھی شامل کیا، اور ایک جو اویئرنیس اس حوالے سے دی جا سکتی تھی کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ الحمدللہ جنہوں نے یہ سلسلہ دیکھا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اویئرنیس اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آج بھی رسم و رواج ہی ہمارا موضوع ہے اور بہت اہم موقع پر کی جانے والی رسم و رواج ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گی۔ جی ہاں، آج ہم کفن دفن، نماز جنازہ، موت میت کے موقع پر مختلف برادریوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف لوگوں کے درمیان جو پائی جانے والی رسم و رواج ہیں اس کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اگرچہ مرنے کا طریقہ بھی ایک ہے، انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ان دو تین معاملات کے درمیان اور اس سے بعد اور یا اس سے کچھ پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے کی جاتی ہیں۔ آیا وہ شریعت کی روشنی میں جائز ہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ ان کے کرنے کا حکم دیتی ہے یا ان سے منع کرتی ہے؟ یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا سلسلہ مکمل دیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں یا آپ کے قریب آس پاس علاقے میں یا آپ کی معلومات میں کوئی ایسی رسم و رواج ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں شرعی رہنمائی لینی چاہیے، تو کالز کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہیں تو میسیج کے ذریعے بھی اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آج کے سلسلے میں یا آئندہ سلسلوں میں آپ کے سوالات شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور اس حوالے سے دفن میت کے حوالے سے، کفن کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اور سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، کچھ سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز بہت دفعہ دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی اور اس پر عمل ہوتا بھی دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبح انتقال ہوا تو شام تک دفنا دیں گے، شام کو ہوا تو رات تک دفنا دیں گے یا اگلے دن صبح سویرے تدفین ہو جائے گی، لیکن بعض دفعہ ایسا اعلان سننے کو نہیں ملتا۔ پھر جب پوچھا جائے، معلومات کی جائیں کہ کب نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی، تو جواب ملتا ہے کہ بڑے ماموں نے فلاں ملک سے آنا ہے، بڑی بہن کو اطلاع کر دی ہے، وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم نماز جنازہ کریں گے اور تدفین کا اہتمام کریں گے۔ تو کیا موت میت کے موقع پر یہ جو انتظار کیا جاتا ہے کسی خاص فرد کا یا رشتہ دار کا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اتنا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ کتنی دیر بعد دفنا دینا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سوال کے اندر، اور عمومی طور پہ بڑے گھرانے، مالدار طبقہ، ان کے اندر اس طرح کا معاملہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے بہت سارے افراد یا اس فیملی کے کثیر افراد باہر ممالک کے اندر ہوتے ہیں، تو اب یہ میت کسی کی ہو جائے تو اب انتظار بہت زیادہ کرایا جاتا ہے۔ اس میں 24 گھنٹے، بس اوقات اگلا دن بھی آ جاتا ہے اور وہ فلاں صاحب ابھی تک نہیں پہنچے، ٹکٹ نہیں مل رہی، تو اب وہ انتظار کی وجہ سے اب میت کو پھر فریز
کیا جاتا ہے، سرد خانے میں سرد موجود خانے ہے۔ میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت غور کرے کہ جب سردی کی راتیں ہوں تو آدمی کے پاس کمبل اوڑھنے کو نہ ہو، کتنی سخت سردی میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، تو سرد خانے میں رکھنے کی وجہ سے مردے کو بھی تکلیف تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایک ایک دن انتظار کروانا پھر سرد خانے میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس میں مردے کو تکلیف بھی ہے، اور جنازے کے اندر اس کی ادائیگی میں، میت کی تدفین میں جو شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے یا شریعت کو جو پسندیدہ ہے مزاج ہے معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ عجلت کی جائے، جلدی کی جائے، اچھا، تاخیر نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر تاخیر کرنے میں جہاں ان کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ فلاں بیٹا چونکہ باہر گیا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، یا بیٹے کا انتقال ہوا، والد باہر ہیں اور انہوں نے آنا ہے، تو ان کی ایک شفقت محبت ہے، اس لیے انتظار کروایا جائے، تو ان کی شفقت محبت اپنی جگہ، ٹھیک، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اگر زیادہ دیر رکھنے کی صورت میں میت کے جسم میں کوئی گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے چہرے میں، اس کے تغیر ہو جسم گیا، میں کوئی تغیر ہو گیا، اسمیل پھیل پیدا ہو گئی، تو اس سے جو جنازے میں شریک لوگ ہوں گے، جو دیکھے گا، تو اس کے دل میں مختلف حوالے سے بدگمانیاں جنم لے سکتی ہیں صحیح، کہ میت کے جسم میں خرابی ہو گئی، یہ سڑ گیا، یوں ہوا، اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑتا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں بدگمانی کا باعث ہوں گی۔ تو اس لیے مسلمان کی پردہ پوشی بھی اس میں ہے صحیح، کہ اس کو جلد از جلد تدفین کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 امور کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آ جائیں تو ان میں تاخیر نہ کی جائے، تو ان میں سے ایک جنازے کی تیاری، کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو جنازے کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ کریں۔ تو بسا اوقات اب میت کو بلا جنازہ رکھا جاتا ہے، رکھا رہتا ہے، اب وہ ایک ایک دن رکھا رہے گا، تو اب اس کے بعد پھر جنازے کی نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی، تو یہ تاخیر نہ کی جائے، جلد از جلد ادائیگی کی جائے۔ اب جو آنے والا آ رہا ہے یقیناً وہ محبت کرنے والا ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے میت کو تاخیر نہ کریں، اس کے آنے سے میت نے زندہ تو ہونا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس وقت جو میت کے کام آنے والی چیز ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ ٹھیک ہے، تو جو آنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ وقت آنے میں بہت ٹائم لگے گا اور تاخیر بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی دل کشادہ رکھے، اپنے والد یا بھائی یا والدہ یا بیٹا جس کی بھی میت ہے، تو اس کو اگر وہ نہیں دیکھ پا رہا، تو بظاہر نہیں دیکھ پا رہا، تو اس کی تدفین میں جلدی کروائے۔ اچھا، ٹھیک ہے، رہا اس کی طرف سے جو اس کو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے ایصال ثواب، تو یہ ایصال ثواب جاری رکھیں، جو کچھ اس کو قرآنی آیتیں، سورتیں، درود شریف، کلمہ، تسبیحات، یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ جو ثواب تو مجھے عطا فرمائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اس طرح درجہ بدرجہ اولیاء، صالحہ، نیک صالحین، پھر اپنے اس میت کو بھی ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ چیز کام آنے والی ہے۔ اس کا آنا اور تاخیر کی وجہ سے جو ایک مکروہ عمل ہو رہا ہے، تدفین کا ناپسندیدہ عمل ہو رہا ہے، تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔ صحیح، اور بسا اوقات لوگ بہت زیادہ باتیں بھی بناتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی، تدفین ابھی تک نہیں ہو رہی، تو ان سب چیزوں سے بھی پھر لوگ چونکہ جو بھی میت کا سن کر کام کاج چھوڑ کر بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل یوں بھی ہوتے ہیں، قریب ترین رشتہ دار آ چکے ہوتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، اب وہ جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آزمائش میں ہیں، بغیر جنازے کی ادائیگی کیے ان کا جانا، یہ بھی میت کے لواحقین کو برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میت کی تدفین میں جلدی کرنا ان سب چیزوں کا حل ہے، اس میں میت کے لیے بھی فائدہ ہے، آنے والے جو تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے حق میں بھی یہ بہتر چیز ہے، صحیح، اور ایصال ثواب یہ بکثرت کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا خدا نخواستہ مرنے والے نے جس کے آپ وارث ہیں، جو بھی ہیں، کوئی گناہ کا کام ان کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس کو بھی چھوڑنے کی ہم ترغیب دلائیں گے۔
تو کوئی بھی کام گناہ ہو، جاریہ سے گناہ کا محفوظ کام، ہو سکے۔ گناہ جاریہ، اگر مرنے والے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جی جی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑ گئے ہیں، تو اس کو بھی ختم تو کیا اس جائے۔ کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، بعض دفعہ اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ یہاں تو ماموں کا یا فلاں کا انتظار ہے، رشتہ دار کا، بعض دفعہ جنازے پڑھنے والوں کو میت کا انتظار ہوتا ہے کہ میت کسی اور شہر میں ہے، انتقال کسی اور شہر میں ہوا، ورثہ یہاں موجود ہیں، تو اب اس کو وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کہ اس کی بھی اجازت ہے یا اس کو وہیں دفن کر دیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ جس شہر میں کسی شخص کا انتقال ہوا ٹھیک ہے، تو وہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی جائے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر اپنے شہر میں، اپنے آبائی وطن میں اگر اس کی تدفین کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا غسل کتنے ہونے چاہیے؟ ہم ویسے تو ایک ہی غسل ہوتا ہے اور غسل دے دیا، لیکن دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے کہ بھی پہلا غسل ہو چکا ہے، وہ مرنے کے فوراً بعد کبھی کسی ٹائم بھی دیا، اور دوسرا جو ہے نا وہ جنازہ لے چلنے سے کچھ گھنٹوں پہلے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ دو غسل کا تصور ہے یا ایک ہی غسل تو ہوگا؟ ایک ہی ہے جو اچھا، غسل میت ہے، ٹھیک اس میں ہے، ایک ہی غسل میت، ایک ہی مرتبہ غسل میت کا جو کتب فقہ، احادیث وغیرہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، ایک ہی دفعہ غسل ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، میت کا اگر وضو، یعنی جیسے ہمارا وضو ہو، وضو ختم ہو جائے تو دوبارہ وضو کیا جاتا ہے، جی جی، تو میت کو ایک دفعہ اگر غسل دے دیا، ٹھیک غسل ہے، دینے کے بعد حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی مسئلہ مذکور ہے کہ اگر میت سے ایسی چیز نکلے جو نجاست ہے ٹھیک ہے، تو اس کو دوبارہ غسل نہیں دیا جائے گا، اچھا، وہ نجاست جو نکلی ہے اس کو بہا کر دیا دیا جائے جائے گا، گا، صاف کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے سے یہ بات واضح ہے کہ اگر ایک مرتبہ غسل دے دیا گیا ہے تو اب دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب غسل میں اب برتن استعمال ہوتے ہیں، کسی ٹب سے یا کسی مگ سے پانی استعمال کیا، یا لوٹے کسی شہر میں ہوتے ہیں جو مختلف برتن استعمال ہوئے ہیں، تو اب دیکھا گیا ہے بعض جگہوں پر، معلوم بھی ہوا کہ وہ برتن اب استعمال نہیں کیا جاتا، ان کو پھینک دیا جاتا ہے کہ بھئی اس سے تو غسل دیا تھا۔ پھر جس چارپائی پر یا جس تخت پر اس کو غسل دیا جاتا ہے، تخت ہو تو تخت، تو وہ تو مسجد وغیرہ کے ہوتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر چارپائی استعمال کی گئی تو اب اس کی رسیاں جو ہیں جس کے ساتھ وہ بنی گئی ہے تو وہ پوری تبدیل کر دی جاتی ہیں، کبھی اس پر تو غسل دیا گیا تھا۔ کیا یہ لازم ہے اس طرح کرنا، کہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں برتنوں میں، چارپائیوں میں، چیزوں میں، کیا ہوتا ہے؟ یہ سب وہمی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جسم ناپاک ہو چکا ہوتا ہے صحیح، اور پھر ہم اس کو غسل دے کے اس کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک آدمی بے وضو ہے، تو بے وضو آدمی جب وضو کرتا ہے تو بے وضوئی جو اس کا حدث تھا، نجاست حکمیہ، وہ دور ہو گئی۔ تو اسی طرح میت کے جسم میں کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہو جاتی مسلمان میت کے جسم میں کہ جب اس کو پانی بہایا گیا اس کے جسم سے لگ کے جو پانی گرے گا تو وہ ناپاک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میت کے جسم سے لگنے والا جو پانی ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے، صحیح، اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو جس چارپائی پہ اس کو غسل دیا گیا ہے وہ چارپائی غسل دینے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر میت کے جسم سے کوئی نجاست نکلی ہو تو جس جگہ پہ نجاست لگی ہوگی خاص وہ حصہ ناپاک ہوگا، اس کو پاک کیا جا سکتا ٹھیک ہے۔ ہے، اب یہ کہ پوری چارپائی کی رسیاں ادھیڑ کر اس کو کاٹ پیٹ کر اس کو پھینک دینا یہ اسراف ہے، اچھا، اس کو بلا وجہ اس مال کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میت کے غسل میں جو ٹب، بالٹی یا کورے، مٹکے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی ناپاک نہیں ہو جاتے، صحیح۔ ان چیزوں کو بھی دوبارہ اگر استعمال میں صابن لایا جا استعمال سکتا ہوا ہے۔ تو بچ گیا ہے اس کا تو صابن، صابن کو پھینکیں گے نہیں، اچھا استعمال کر وہ سکتے بالکل ہیں، استعمال میں لایا جا ٹھیک سکتا ہے، ہے، اس کو استعمال میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ خوف محسوس ہو رہا ہے صحیح، تو غور کریں کہ آپ کو خوف کس سے محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے اگر والد کا انتقال ہوا تو آپ اپنے والد سے ڈر رہے ہیں، اگر بیٹے کا انتقال ہوا تو کیا بیٹے سے ڈر رہے ہیں، والدہ کا انتقال ہوا تو کیا آپ والدہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ زندہ تھے، آخری لمحات تک جب ان کے جسم میں روح تھی ایک ہی تو صابن ڈر گھر میں خوف نہیں استعمال ہو آیا، رہا تھا، لیکن ایک ہی منٹ بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان سے ڈر خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ تو یہ سب وہمی خیالات ہیں، ان سے نکلنا چاہیے۔ مسلمان جس طرح زندہ تھا وہ قابل تکریم تعظیم تھا، ایسے ہی انتقال کے بعد بھی وہ قابل تکریم و تعظیم ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کے استعمالی چیزوں کو آپ کے سامنے یوں
ادھیڑ دیا جائے، پھینک دیا جائے تو یہ ایک آدمی کو عجیب سا لگتا ہے، بے عزتی تو محسوس بے عزتی محسوس ہو رہی ہے. تو مردہ کوئی قابل اہانت چیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مسلمان کی لاش بھی قابل تعظیم ہے، اس کی ٹھیک. بھی عظمت ہے، حرمت ہے. تو اس لیے اس کے غسل میں جو چیزیں استعمال میں آئی ہیں ان کو اس طرح پھینک دینا یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے. اس کی شریعت مطہرہ قطعاً اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے جو وہمی قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو واقعتاً علم دین سے آگاہ واقف ہیں تو وہ کبھی بھی ان خیالات، توہمات، وہم پرستی میں نہیں پڑتے. بے شک. بلکہ یہاں تک دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ میت نے جو جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ کینچیاں چلا کے اس پورے سوٹ کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ کسی کام میں بھی نہیں آتا، تو کاٹ کے اتارا جاتا ہے. حالانکہ میت کے جسم سے آسانی کے ساتھ وہ سوٹ اتارا جا سکتا ہے اور دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. بلکہ غور کیا جائے تو یہ جسم پہ جو اس کے کپڑا تھا، اس کے انتقال کے بعد اب وہ بن گیا مال وراثت. اب یہ کینچیاں چلا کے اس کپڑے کو ضائع کیا جا رہا ہے. اگر اس کی ڈیپ میں جایا جائے تو اب یہ بہت آگے تک گناہ تک بھی معاملہ جاتا ہے. بعض دفعہ میت اکڑ جاتی ہے، مرض ہوتے ہیں، پھر کوئی مجبوری ہو تو پھر کاٹنے کی وہ الگ صورت کہ اگر کاٹے بغیر اس کپڑے کو جدا کرنا جسم سے دشوار ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے. نارملی اچھے سوٹ بھی یوں کاٹ پیٹ کے ضائع کر دیے جاتے ہیں. اور یہ غسل کے وقت ہی اتارے جائیں گے کپڑے، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا نا کہ اتار کے چادر ڈال دی؟ نہیں، اس طرح نہیں، جب غسل کا موقع ہوگا اس وقت. مرنے کے فوراً بعد غسل دینا چاہیے یا جلدی کرنی چاہیے؟ جس قدر بھی مسلمان کی تدفین میں، نماز جنازہ کی ادائیگی، غسل کا تکفین، تجہیز وغیرہ، تدفین، ان میں جلدی ہونی چاہیے. اچھا، غسل کے حوالے سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر مدنی چینل کی کالز اور ویڈیو سوالات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. ایک یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض جگہوں پر کہ جس جگہ غسل دیا گیا نا وہاں سمجھا جاتا ہے کہ 40 دن تک اس کو روشن رکھنا ضروری ہے. تو پہلے تو دیے چراغ جلائے جاتے ہوں گے، اب لائٹس آن کی جاتی ہیں اور اس کو روشن رکھا جاتا ہے اس جگہ کو. وجہ؟ اب یہ وجہ تو ان کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے، لیکن یہ عمل کا علم ہے کہ عمل ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ روح یہاں پر آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی جگہ پر، غسل والی جگہ پہ صحیح. وہ آتی ہے، جب وہ اندھیرا دیکھتی ہے تو وہ واپسی چلے جاتی ہے ناراض ہو کر. یا اس کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، اندھا پن، یہ کوئی اس طرح کے کانسیپٹ ہے لوگوں میں. تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے. صحیح. تو کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے جائے غسل میت پر روشنی کرنا، روشنی کا اہتمام کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر وہاں روشنی نہیں کرنی تو ویسے اگر آلریڈی جب صحن میں غسل دیا گیا اور صحن میں تو صحن میں ویسے ہی بلب ہوتے ہی ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ ضرورت کے تحت بھی اس کو جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ اس سینس کو، اس ذہن کو سامنے رکھ کے کہ چونکہ یہاں پہ میت کی روح نے آنی ہے اس لیے روشنی ہونی چاہیے، تو میت کو آپ کے ان سیور لائٹس کی، ان بلبوں کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک جو اس کے نیک اعمال تھے وہ اس کے کام آئیں گے، آپ کی دعائیں اس کے کام آئیں گی، ایصال ثواب کا عمل یہ کام آئے گا. اللہ کی بارگاہ سے دعا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اس کی قبر کی روشنی کے لیے دعا کی جائے، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بخشش کے لیے دعا کی جائے. یہ روشنیاں کرنا مردے کو فائدہ نہیں پہنچا. صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. پہلا ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قبرستان میں مدفون میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کب منتقل کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی امانتاً تدفین جو نا بعض دفعہ کی جاتی ہے اور بعد میں پھر منتقل بھی کیا جاتا ہے. کوئی اس کا حکم ہے، اجازت؟ شریعت مطہرہ میں امانتاً تدفین کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا. یعنی یہ کہ ابھی تو ہم ٹیمپریری میت کو یہاں دفنا رہے ہیں، پھر یہ بعض اوقات زمین سے بولا جاتا ہے کہ ہم یہ تجھے امانت دے رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو دبانا، مطلب اپنے ذوق کے مطابق کہ یہ ہم کچھ دنوں میں واپسی لے جائیں گے اور یوں کریں گے. تو یہ سب تصور غلط ہیں. شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. شرعی حکم یہ ہے کہ جب میت کو دفنا دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، اس کے اوپر سلیب وغیرہ ڈال کے مٹی ڈال دی گئی، اب اس کے بعد اس میت کو اس جگہ سے نہیں نکالا جا سکتا، سوائے چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں میت کو قبر سے نکالنا شرعاً لازم بھی ہو جاتا ہے اور ان کی اجازت بھی شریعت پھر دیتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کی مملوکہ زمین ہے، اس کی ذاتی ملک ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر
کسی نے اپنی میت وہاں پہ دفن کر دی ہے. صحیح. تو جو مالک زمین ہے شریعت مطہرہ اس کو اس بات کا اختیار اور اجازت دیتی ہے کہ وہ اس جگہ سے اپنی مملوکہ زمین سے اس کی اجازت کے بغیر دفن ہونے والی میت کو نکلوا سکتا ہے. اگرچہ میت کو دفن ہوئے مطلب کچھ دن بھی ہو گئے ہوں تو وہ نکلوا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور جو چند صورتیں اگر ہوں گی تو وہ الگ ہیں، لیکن نارملی جو امانتاً تدفین کا عمل کہ ہم کچھ دن یہاں دفن کریں گے پھر اس کے بعد منتقل کریں گے تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ کسی مسلمان کی تدفین تھی اب اس جگہ قبر کسی وجہ سے خدا نخواستہ زلزلے کی وجہ سے زمین ڈیمیج ہوتی ہے، دھس جاتی ہے اور میت کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، یا سیلاب کی وجہ سے قبر دھس گئی ہے اور میت کا جسم بھی نظر آ رہا ہے. اب اسی قبر کو سیٹ کرنا دشوار ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی لاش کو مسلمان کی اب دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. وہ بھی علماء سے رہنمائی لی جائے گی کہ اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اپنے طور پہ جو امانتاً تدفین کا جو کانسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ سب میں نہیں ہے، سیدھا چند لوگوں میں ایسا کوئی تصور ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے. قمر زمانہ تعریف. میرا مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے ایک دو جگہ پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مردہ مر جاتا ہے تو اس کے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے استعمال والے وہ کپڑے بھی لے کے تو جہاں پہ مردے کو دفن کرتے ہیں قبر وغیرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ نا وہ اس کے کپڑے جو استعمال والے تھے وہ بھی دفن کر دیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس بارے میں ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قتل المقتول. اب دیکھیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ وہ کپڑے کینچی سے کاٹے جاتے تھے، ضائع ہو رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ان کپڑوں کو جو میت کے استعمالی تھے اگر استعمالی کپڑوں کو دیکھے جائیں تو 12-15 سوٹ بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ آیا وہ 12-15 سوٹ دفناتے ہیں سائٹ میں یا جو پہنا ہوتا وہ دفناتے ہیں. جو بھی صورت ہو یہ غلط ہے. شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی ہمیں تعلیم نہیں دی کہ میت کے استعمالی لباس جو ہیں وہ اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر کے سرہانے یا پاؤں کی طرف دبائے جائیں. یہ کانسیپٹ غلط ہے. اب ممکن ہے اس کے پیچھے کسی کی کوئی لاجک ہو کہ کسی بہانے کپڑے تو آئیں، اس طرح کی رسم عام کر دی ہو اور بعد میں جا کے وہ نکال لیتا ہو. کفن بھی تو نکالنے والے کفن چور ہوتے ہیں تو یہاں تو مردے کے سیدھے جو صاف ستھرے لباس ہیں وہ بھی چھیننے والے لوگ نکل آئیں گے. تو بہرحال یہ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میت کو اگر روکنا ہو تو اسے اسی وقت کفن دفن کر کے رکھا جا سکتا ہے یا نماز جنازہ پڑھا لی جائے؟ اس روکنا ہو یعنی دیر کرنی ہے تو اب دیر کا حکم تو آپ نے بیان کر دیا لیکن کوئی ایسی صورت بن گئی اب کیا دیکھیں. اس میں یہی ہے کہ جل از جل معاملات ہونے چاہیے اور اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں. صحیح. حتیٰ کہ اس کا بھی انتظار کرنا کہ جیسے جمعرات کو شام میں انتقال ہوا کہ اب کل جمعہ ہے تو کثیر تعداد ہوگی جنازے کے شرکا کی تو اس لیے جمعے تک انتظار، تو یہ طریقہ غلط ہے. اب جس جمعرات کو دوپہر میں عصر میں انتقال ہوا ہے تو یہ عشاء تک تدفین ہو سکتی ہے. اب اس کو جمعے تک تاخیر کرنا یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے. جس قدر جل از جل مسلمان میت کی تدفین ہو اتنا ہی اچھا ہے. سوال بتایا جا رہا ہے یہ تھا کہ جنازہ پڑھ لی اور اب روکنا، تو جواب تو اس کا دونوں صورتیں ہیں. دونوں صورتوں میں تو جنازے میں تاخیر، نماز جنازہ میں تاخیر کرنا یا اس کے غسل کفن میں تاخیر کرنا یا نماز جنازہ بھی ہو گئی پھر بھی اب اس کی لاش کو روکا ہوا ہے اور تدفین میں تاخیر کرنا، تو تاخیر کرنا ان تینوں چاروں امور میں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک میسج آیا ہے کہ کفن کے سامان کے ساتھ ایک پاؤڈر سندل اور کافور کا آتا ہے، کیا ان دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مسلمان میت کی جو کفن ہے اس کو خوشبودار کیا جاتا ہے. اس میں کافور کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں پاؤڈر صفوف سا بنا لیا جاتا ہے. اس سے حشرات الارض کیڑے مکوڑے چیونٹیاں اس طرح کی چیزیں دور بھاگتی ہیں. تو میت کے جسم کے قریب اس طرح کی چیزیں رکھنے میں حرج نہیں ہے. رکھ بھی سکتے ہیں اور کفن اعضائے جو سجود ہوتے ہیں ان پہ اس طرح کی خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے. تو خوشبو لگائیں. اور بیری کے جو پانی سے نہلانے میں اس میں یہ حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے بھی جانور دور بھاگتے ہیں جو حشرات الارض ہوتے ہیں. اس کی جو اسمیل ہے
ٹھیک جو خوشبو ہے یا بو ہے یہ حشرات الارض کو دور کرتی ہے صحیح. میت کے جسم سے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میں نے اپنی امی سے قرضہ لیا تھا تو میری امی فوت ہو گئی ہے، تو کیا لہٰذا وہ قرضہ مجھے معاف ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ پوچھنا تھا میں نے. جی والدہ ماجدہ نے جو ان کو قرضہ دیا، اب اگر انہوں نے جیتے جی اپنے ہوش و حواس میں معاف کر دیا تو معاف ہوگا. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تھا تو اب ان کا دیا ہوا قرضہ جو اپنے بیٹے کو تھا تو یہ قرضہ اب ترکہ بن جائے گا، وراثت کا مال بن جائے گا. تو اب ایسی صورت میں جو وراثت کے قوانین ہیں ان کے مطابق وہ ترکے کی تقسیم کاری میں وہ قرض ادا کیا جائے گا. اپنے دیگر بہن بھائی یا ان کے والد زندہ ہیں یا بہن بھائی بھی ہیں تو اب جو شرعی اعتبار سے کس وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو جہاں دیگر اموال اپنی والدہ کے زیور اور ان کے نام اگر کوئی پلاٹ مکان تھا تو جس طرح اس کی تقسیم کاری کریں گے، تو اسی طرح جو قرضہ انہوں نے اپنی والدہ سے ان کی حیات میں لیا تھا تو وہ قرضہ بھی اسی طرح انہی حصوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، الحمدللہ اس میں آج جو بات بیان ہوئی رسم و رواج کے حوالے سے، تو الحمدللہ یہ بہت اچھی آج کی گفتگو ہے. ہمارے علاقے شردونوا میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ ایک غسل دیا اب دوسرا دیں گے، بعض دفعہ پوچھتے تھے کہ بندے کہ پہلا غسل ہو گیا ہے. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے توسط سے، دارالفتاء اہل سنت کے توسط سے یہ بات ہم تک پہنچی. اللہ تبارک و تعالی دارالفتاء اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل کو آباد و شاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا شکریہ. جیسے آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، آج آپ نے دیکھا، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عزوجل بہت سا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. جی ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. میرا مفتی کرام سے سوال ہے کہ برادریوں کی جو قبرستان میں جگہ ہے ان میں دفنانے کے لیے کیا قبرستان میں ان برادری والوں سے اجازت مالکوں سے لینے کی ضرورت ہے؟ تو براہ کرم اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. جی حضرت، برادری نے مخصوص کر لیا اور اب یہ چاہتے ہیں وہاں دفن ہو، اجازت ان کا اس برادری سے تعلق نہیں ہے. مطلب سوال یہی ہوا. تو اب جس برادری کے افراد نے، انجمن نے اپنی برادری کے لیے کوئی جگہ قبرستان کے لیے مخصوص کی ہے، یعنی اپنی جگہ انہوں نے خرید کر پھر اس کو قبرستان کے لیے اس برادری کے مرحومین کی تدفین کے لیے جو انہوں نے وقف کیا ہے، تو اصل میں یہ عام طور پہ صورت یہ وقف کی بنتی ہے. اور جو چیز وقف کی جائے اور اس وقف کے اندر اس کو جس جہت کے ساتھ متعین کر دیا جاتا ہے تو اب اس وقف کو اس کے علاوہ دیگر کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اگر ایک برادری نے مسلمانوں کی اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، مرحومین کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی ہے، تو اب اس میں دوسری برادری کا کوئی فرد جو ہوگا اس کی تدفین نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وقف کرتے وقت اس بات کی گنجائش رکھی ہو کہ اگر بامر مجبوری کہیں اور جگہ نہ ہونے کی صورت میں دوسری برادری کا کوئی مسلمان اگر دفن کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہو تو پھر تدفین کی جا سکتی ہے. جزاک اللہ. ایک میسج سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے فوتگی کے دوسرے دن کل خوانی کا رواج عام ہو چکا ہے لوگوں میں، بجائے تیسرے دن کے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ان کا عمل درست ہے کہ دوسرے دن ہی کل خوانی کر لیتے ہیں؟ یعنی وہ اعلان ہو جاتا ہے تدفین کے بعد کہ کل فلاں مسجد میں سویم ہے. سویم تو 3 کو کہتے ہیں، یہ دوسرے دن کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیں یہ سویم نام ہے دراصل اصال ثواب کے لیے مل بیٹھنے کی ایک محفل کا، کہ سویم فلاں دن ہوگا. اب وہ سویم کا معنی اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے جمع ہونا. ٹھیک ہے. تو اب وہ چاہے دوسرا دن بھی ہو سکتا ہے، وہ تیسرا دن بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ نام سویم ہے لیکن اس کا استعمال دوسرے دن کے لیے ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سویم نام ہے اصال ثواب کے لیے جمع ہونے کا، تو یہ دوسرے دن بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے 40واں دن ضروری نہیں ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے. ایک رسم کا نام رکھ دیا گیا. عام طور پہ لوگوں نے اس کو اس لیے بھی یوں کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اتوار کے دن چھٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہفتے کو انتقال ہوا ہے. اب سویم یوں ہونا چاہیے پیر والے دن، اور پیر والے دن لوگوں کا جمع ہونا تھوڑا دشوار ہے. اتوار کو لوگ چھٹی میں بھی ہیں، تو بآسانی مسلمانوں کی کثیر تعداد اس اصال ثواب کے اس عمل میں شریک ہو جائے گی. اس لیے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سویم اتوار کے دن ہوگا، کل ہوگا. تو عام طور پہ یہ
سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور سوئم کے بھی کیا احکام ہے, سوئم پر کیا رسم و رواج ہوتی ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے اس حوالے سے سوالات پوچھیں, اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے دریافت کریں, تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں یا جو بھی جب آپ کی کال آئے گی تو انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مزید ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. قبر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ, اور قبر پہ نماز جنازہ پڑھنا کیا حکم ہے؟ جی قبر کے سامنے نماز پڑھنا اس صورت میں کہ نمازی اور قبر کے سامنے کوئی سترا نہ لگا ہو, یعنی جیسے میرے سامنے کوئی قبر ہو تو اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو جو سترا بن سکے, تو اس طرح نماز پڑھنا قبر کے سامنے یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بالکل ڈائریکٹ, بالکل ڈائریکٹ, اس میں آدمی گناہگار ہوتا ہے. ہاں اگر میت اور نمازی کے درمیان میں کوئی سترا ہو, سترا جیسے مسجدوں میں عام طور پہ دیکھا ہوگا لکڑیوں کے فریم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے نمازی کے سامنے وہ رکھ دیے جاتے ہیں اور ادھر سے آگے سے گزر جاتے ہیں, تو وہ سترا ہوتا ہے. وہ سترے کی جو مقدار ہے وہ 1 ہاتھ تک ہے. 1 ہاتھ یہ تقریباً 1.5 فٹ 18 انچ کی یہ لمبائی بنتی ہے, اونچائی ہونی چاہیے, اونچائی. تو اتنی اونچائی پہ کوئی چیز رکھی ہو نمازی کے سامنے تو یہ سترا اگر ہے تو پھر آگے قبر ہے تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. بلا سترا بلا حائل یوں قبر کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں. البتہ قبر دائیں طرف ہے اور آدمی اس کے پاؤں کی طرف قبلہ روح ہو کے کھڑا ہے اور سامنے قبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کسی اللہ کے ولی کے قرب میں نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے. بلکہ مقامات قبولیت میں سے یہ بھی ایک مقام ہے کہ کسی اللہ والے کے مزار کے قرب میں نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے, لیکن عام قبر ہو تو بچا ہی جائے, چاہے سترا ہو, کیونکہ دیکھنے والے ہو سکتے ہیں سترے کا مسئلہ. اب اس میں یہ ایک الگ بات ہے, سترا عوام ہے تو عوام اگر بدگمانی اور فتنے میں پڑتی ہو تو احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا ان کے سوال کا جو تھا کہ میت کی نماز جنازہ قبر پہ پڑھی جا سکتی ہے, تو اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے, اب وہ شخص آیا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور نہ وہ میت کا ولی ہے, نہ اس ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ ہوا تھا, تو اس طرح نارمل ایک آدمی آیا کہ میں جنازے سے رہ گیا, اب وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی نہیں گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا, تو جب تک اس میت کے جسم میں گلنے سڑنے کا عمل نہ ہوا ہو, تو اس کی میعاد 3 دن تک مقرر کی گئی ہے, تو اتنے دن گلنے سڑنے سے پہلے تک وہ میت کی قبر پہ آ کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اچھا حضور, ضمناً پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی لاوارث لاش ملی, پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, کون ہے, غیر مسلم ہے, تو اس کا کیا کریں گے؟ مسلمان ہم تدفین کا اہتمام کر رہے ہیں یا کوئی تنظیمیں ایسی ہیں کہ اس کو دفنانا چاہتی ہیں, تو کیا وہ نماز جنازہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میت کے جسم پر کوئی علامات اسلام ہوں, ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, یا مسلمانوں والے کوئی نشانی اس کے اندر پائی جاتی ہو, تو اس کو مسلمانوں جیسا ہی اس کا معاملہ و سلوک کیا جائے گا, کفن دفن وغیرہ سب کیے جائیں گے, نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا کیا جائے گا. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے. سوال یہ ہے کہ میت کو جو غسل دینے والے حضرات ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے بندہ, وہ نماز جنازہ میں جب شرکت کرتے ہیں تو وہ غسل کر کے شرکت کریں یا وہ کپڑے چینج کر کے, یا ویسے ہی وہ ان کپڑوں کے ساتھ ہی نہا کے غسل کر کے وضو کر کے شریک ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ غسل دینے کے بعد کیا غسل ضروری ہے؟ غسل دینے والے جو افراد ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے, اچھا عمل ہے, اچھا عمل ہے. اس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس نے غسل دیا ہے نا, اب وہ جب تک غسل نہیں کرے گا خود تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, جنازہ نہیں پڑھ سکتا, یعنی وہ ناپاک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. صحیح. جنازے کو غسل میت دینے والے شخص کے لیے یا جو بھی معاونین تھے ان کے لیے غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے. کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات میت کے جسم سے کوئی ناپاکی نکل رہی ہوتی ہے تو وہ چھینٹیں ادھر ادھر جسم پہ لگ جاتی ہیں, تو اس لیے احتیاطاً
پورا غسل ہی کر لینا بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی ناپاکی ایسی لگی نہیں ہے، جو لگی تھی اس نے دھو لی ہے، تو اس کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے. وہ وہی لباس پہن سکتا ہے جبکہ وہ پاک ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ویڈیو سوال چلائیے. میرا سوال ہے قبر میں پھول پتیاں ڈالنا کیسا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ قبر پر پھول پتیاں، قبر کے اوپر بھی پھول پتیاں ڈالی جا سکتی ہیں، اور قبر کے اندر بھی اگر کوئی پھول پتیاں ڈال دیتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے علماء نے اس مسئلے کا استخراج کیا ہے کہ قبر پہ جو پھول پتیاں ڈالی جاتی ہیں اس کے جواز پہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوتا ہے. بخاری شریف، مسلم اور سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایک شاخ لی اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا قبروں کے اوپر رکھ دیا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس عمل پہ تعجب ہوا اور وہ ایسی کوئی چیز دیکھتے تو عرض کرتے اپنے علم اضافے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا. وجہ بڑی نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ کامن چیز تھی. ایک چگلی شکایتیں کر کے لڑاتا تھا اور دوسرا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شاخیں جو رکھی تھیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے یہ امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر ہیں، خشک نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اس کے تحت جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ ہر تر چیز وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. جب تسبیح کرے گی، ذکر کرے گی تو وہ مقام ذکر، وہ مقام رحمت بن جاتا ہے، تو یوں عذاب میں تخفیف ہوگی. تو جو پتیاں ہوتی ہیں، پھول پتیاں یا اس طرح جو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی لوگ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو میت کے قبر کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی اصل وہی حدیث مبارکہ ہے اور مسلمانوں کا کانسیپٹ بھی وہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ پتیاں، پھول یا کوئی بھی شاخ تر رہے گی تو میت کے بارے میں حسن ظن یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ آج ہم نے کفن، دفن، میت، موت، اس حوالے سے جو رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں سے کچھ سوالات اپنے سلسلے میں شامل کیے ہیں. آپ کے بہت سارے میسیج الحمدللہ اس حوالے سے آ رہے ہیں، اور جو عرض کی تھی پچھلے سلسلے کے اندر کہ مختصر میسیج کیا جائے تو اس پر بھی بہت زیادہ عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے جو میسیج کے اندر سوالات پوچھے گئے ہیں ان کو ہم اگلے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. مزید کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوالات بھی آپ کے آ چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جو پیر شریف کے دن ہوگا دوبارہ، اس میں اسی موضوع کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی رضا کا باعث بنتی ہیں. ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل بھی دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.